السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ٹی وی 44 اور آج کی تاریخی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سابق عراقی صدر صدام حسین کے پس منظر کے متعلق، جو انہوں نے آخری ایام جیل میں گزارے وہ کیسے تھے۔ اگر اس سے پہلے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ہسٹری سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ صدام حسین کی سیکیورٹی پر مامور امریکی فوجی ان کے دوست کیسے بنے؟ صدام حسین نے ایک امریکی فوجی کو کیا تحفہ دیا؟ صدام حسین کی سیکیورٹی پر مامور ایک امریکی فوجی نے کون سی کتاب لکھی اور صدام حسین کو پھانسی دینے سے قبل امریکی فوجی کیوں روئے؟ صدام حسین کی پھانسی کے بعد کون سے فوجی نے استعفیٰ دے دیا؟ صدام حسین کو گلوکار کون سا پسند تھا اور کس کے گانے سنتے تھے؟ اور صدام حسین نے اپنی گھڑی کا تحفہ کون سے امریکی فوجی کو دیا؟ آج سے ٹھیک 14 برس قبل یعنی 30 دسمبر 2006 کو عراق کے سابق صدر صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ عراق کے سابق صدر صدام حسین کی سیکیورٹی پر مامور 12 امریکی فوجی ان کی زندگی کے بہترین دوست تو نہ تھے، تاہم وہ ان کے آخری ایام میں بہترین ساتھی رہے۔ یہ 551 ملٹری پولیس کمپنیوں میں سے منتخب ہوئے تھے اور انہیں سپر 12 کہا جاتا ہے۔ ان محافظوں میں ایک ول بارنوپر تھے جنہوں نے دی پرزنر ان ہز پیلس کے نام سے بعد میں کتاب لکھی، جس میں انہوں نے صدام حسین کی زندگی کے آخری دنوں کے بارے میں لکھا۔ بارنوپر کا کہنا ہے کہ جب صدام حسین کو پھانسی دینے والے اہلکاروں کے سپرد کیا جا رہا تھا تو ان کے تمام محافظوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ اپنے ایک ساتھی ایڈم فورگریسن کا حوالہ دیتے ہوئے کتاب کے مصنف ول بارنور نے لکھا کہ ہم نے صدام کو کبھی بھی نفسیاتی مریض اور قاتل کے طور پر نہیں دیکھا، ہم اسے گرینڈ فادر کے طور پر دیکھتے تھے۔ عراق کے سابق صدر صدام کو اپنے 148 مخالفین کے قتل کے جرم میں سزا دی گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ صدام اپنے آخری دنوں میں امریکی گلوکار میرے جے بلیزرڈ کے گانے سنا کرتے تھے۔ وہ اپنی قیمتی ایکسرسائز بائک، جسے وہ پونی کہتے تھے، پر بھی بیٹھا کرتے تھے۔ وہ میٹھا کھانے کے بہت شوقین تھے اور ہر وقت انہیں منفرد کھانے کا دل کرتا تھا۔ بارنوپر کہتے ہیں کہ آخری ایام میں صدام کا دوسروں کے ساتھ رویہ بہت نرم تھا اور انہوں نے یہ تاثر نہیں چھوڑا کہ وہ بہت ظالم حکمران تھے۔ کاسترو نے سکھایا کہ سگار کیسے پیتے ہیں۔ صدام کو سگار پینے کا بہت شوق تھا، جسے وہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ انہیں سگار کا استعمال فیڈل کاسترو نے سکھایا تھا۔ انہیں باغبانی کا بھی بہت شوق تھا۔ وہ اپنے قید خانے کے گرد موجود بکھری ہوئی جھاڑیوں کو خوبصورت پھولوں کے طور پر لیتے تھے۔ صدام اپنی خوراک کے حوالے سے بھی بہت حساس تھے۔ ناشتے میں پہلے آملیٹ، پھر مفنر اور پھر تازہ پھل کھاتے تھے، لیکن اگر آملیٹ کہیں سے بھی ٹوٹ جاتا تو وہ اسے کھانے سے انکار کر دیتے تھے۔ بارنوپر کہتے ہیں کہ صدام نے ایک بار اپنے بیٹے کے حوالے سے ایک واقعہ سنایا۔ ایک دن صدام کے بیٹے ادے کی پارٹی میں بہت سے لوگ زخمی اور ہلاک ہو گئے تھے۔ صدام نے غصے میں حکم دیا کہ ادے کی تمام گاڑیوں کو آگ لگا دی جائے۔ صدام کہتے تھے کہ انہوں نے بیٹے کی تمام قیمتی گاڑیوں، جن میں فراری، پورشے بھی شامل تھیں، کو جلائے جانے کے مناظر دیکھے۔ ایک بار ایک امریکی سپاہی جو کہ صدام کی حفاظت پر مامور تھے نے انہیں اپنے بھائی کی موت کے بارے میں بتایا تو جواب میں صدام نے کہا کہ تم مجھے آج سے اپنا بھائی سمجھو۔ انہوں نے ایک دوسرے محافظ سے کہا کہ اگر مجھے میرے اپنے پیسے کو استعمال کرنے کی اجازت ملے تو میں تمہارے بیٹے کی تعلیم کے اخراجات ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ایک شب ہم نے دیکھا کہ ایک 20 سالہ سپاہی ڈوسن اپنے سائز سے بڑا سوٹ پہن کر گھوم رہا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس نے صدام حسین کی جانب سے تحفے میں لیا وہ سوٹ پہن رکھا تھا۔ بارنوپر لکھتے ہیں کہ بہت دن تک ہم ڈوسن کا مذاق اڑاتے رہے، لیکن اس نے پھر بھی سوٹ پہنے رکھا
اور جب وہ چلتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ وہ فیشن شو میں کیٹ واک کر رہا ہے۔ اگرچہ صدام کے محافظوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس سے قریب نہ جائیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا محافظوں کی صدام سے دوستی بڑھتی گئی۔ مقدمے کے دوران صدام حسین کو 2 جیلوں میں رکھا گیا تھا۔ پہلی جیل بغداد میں موجود انٹرنیشنل ٹریبونل کا تہہ خانہ اور دوسری شمالی بغداد میں موجود ان کا محل تھی۔ یہ محل ایک جزیرے پر تھا جس تک پہنچنے کے لیے پل کا استعمال کیا جاتا تھا۔ برنوپر لکھتے ہیں اس سے زیادہ نہیں دیا جس کے وہ حقدار تھے، لیکن ہم نے کبھی بھی ان کی تصدیق نہیں کی۔ اسٹیو ہٹنگسن اور کرس ٹاسکر سمیت دیگر محافظوں نے اسٹور روم کو صدام کا دفتر بنانے کی کوشش کی اور منصوبہ یہ تھا کہ صدام کو سرپرائز دیا جائے۔ اسٹور روم میں پڑے سامان سے چمڑے کی ایک کرسی اور ایک چھوٹی سی میز کو نکالا اور میز پر ایک چھوٹا سا جھنڈا رکھا تاکہ جب صدام حسین آئیں تو ایک دفتر جیسا ماحول ہو۔ یہ سب اس لیے کیا گیا تھا تاکہ ہم آفس کا ایک ماحول پیدا کر سکیں۔ اور جیسے ہی صدام کمرے میں داخل ہوئے ایک سپاہی نے میز کی گرد صاف کرنی شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر صدام اونچی آواز میں ہنسنے لگے اور کرسی پر بیٹھ گئے۔ ان کی سیکیورٹی پر مامور سپاہی ان کے سامنے موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ منظر ایسے تھا جیسے صدام عدالت میں موجود ہیں۔ برنوپر کہتے ہیں کہ سپاہیوں کی یہی کوشش تھی کہ صدام کو خوش کیا جائے۔ جواب میں صدام بھی ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے اور ماحول کو خوشگوار رکھتے تھے۔ بہت سے سپاہیوں نے بعد میں برنوپر سے کہا کہ انہیں اس بات پر پورا یقین تھا کہ اگر ان کے ساتھ کچھ برا ہوتا تو وہ صدام ان کے لیے اپنی زندگی کی پرواہ بھی نہ کرتے۔ جب بھی صدام کو وقت ملتا تھا تو وہ اپنے سپاہیوں سے پوچھتے تھے کہ ان کے خاندان کی حفاظت کون کرتا ہے۔ اس کتاب کا سب سے حیران کن صفحہ یا حصہ وہ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کا دشمن سمجھے جانے والے صدام کی موت پر سپاہی بہت غمگین ہوئے۔ ان سپاہیوں میں شامل ایڈم روتھرسن نے برنوپر کو بتایا کہ جب صدام کو پھانسی دے دی گئی ہمیں لگا ہم نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ ہم خود کو قاتل تصور کرتے تھے۔ ہمیں لگا جیسے ہم نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا ہے جو ہمارے بہت قریب تھا۔ جب صدام کو پھانسی دے دی گئی اور ان کی لاش کو باہر لایا گیا تو باہر موجود ہجوم میں شامل لوگوں نے ان پر تھوکنا شروع کر دیا اور انہیں گالیاں دینے لگے۔ برنوپر لکھتے ہیں 12 میں سے ایک نے کوشش کی کہ وہ ہجوم کو ایسا کرنے سے روک مگر اس کے ساتھیوں نے اسے واپس کھینچ لیا۔ ایک اور سپاہی اسٹیو ہچنسن نے امریکی فوج سے استعفیٰ دے دیا۔ اسٹیو اس وقت جارجیا میں اسلحے سے متعلق ٹریننگ دیتے ہیں۔ اسٹیو کے مطابق انہیں کہا گیا تھا کہ وہ صدام کی لاش کی بے حرمتی کرنے والوں سے نہ الجھیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ اپنے آخری ایام میں صدام کو توقع تھی کہ انہیں پھانسی نہیں دی جائے گی۔ 30 دسمبر 2006 کو صدام حسین کو صبح 3 بجے اٹھایا گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ انہیں کچھ ہی دیر میں پھانسی دے دی جائے گی۔ صدام کو مایوسی ہوئی۔ وہ خاموشی سے جا کر نہائے اور پھانسی کے لیے خود کو تیار کرنے لگے۔ اپنی پھانسی سے کچھ ہی دیر پہلے صدام نے اسٹیو کو باہر بلایا اور اپنی کلائی پر بندھی گھڑی اسے دے دی۔ اب بھی جارجیا میں اسٹیو کے گھر میں وہ گھڑی محفوظ ہے اور اس کی ٹک ٹک سنائی دیتی ہے۔